ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب و ثنا کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ سے آیت 130 اور 31 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جبکہ ہماری آج کی بات جو ہے وہ آیت 134 تک ابتدائی مضمون کے طور پر ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک عرش و سما قرآن حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رہنمائی، جو تعلیم تو نے ہمیں عطا کی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ سورہ بقرہ آیت 130 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اپنا منہ پھیرے، انحراف کرے، سوائے اس کے جس کے نفس نے اسے گمراہ کر دیا، جسے نفس نے اس کو بے وقوف بنا دیا، یعنی سوائے بے وقوف کے، سفی کے، کوئی ملت ابراہیمی سے منہ پھیرنے والا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں بھی وہ صالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسلم،
میرے فرما بردار ہو جاؤ، اور اگلے لفظوں میں کہیں تو مسلمان ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوتا ہوں، تمام جہانوں کے رب کا مسلمان ہوتا ہوں۔ آگے قرآن نے کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی چیز کی نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی۔ کیا فرمایا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، زندگی گزارنے کے راستے کو منتخب کر لیا ہے۔ فلا تموتن، پس تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور پھر قرآن نے کہا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے، تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، یعنی موت کا فرشتہ آیا، اور اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے تھے، کیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، آپ اپنے بیٹوں سے فرما رہے تھے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، بیٹوں نے کہا اے ابا جان، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ان کے رب کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو کہ ایک ہی رب ہے، جو کہ ایک ہی رب ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ یہ بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی، جسے قرآن نے بیان کیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو قرآن آپ کی نسبت بیان کرتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، ایک رب ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، سب سے پہلے میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ تعلیمات نبوی کی روشنی میں وہ کیا اوصاف، وہ کیا علامات اور نشانیاں ہیں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ نشانیاں اور علامات ہمارے اندر ہیں
تو پھر جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اولاً آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اور آقا کے خلق حسنہ میں پائی جاتی ہیں۔ پھر ہم نے قرآن حکیم کی روشنی میں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا وہ اقرار کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی رب کے مسلمان ہیں۔ جب پوچھا کس کی بات کرو گے، کیا کہا؟ آپ کے رب کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی، جو کہ ایک ہی معبود ہے، جو کہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمِينَ، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جاننا چاہیے ان تمام انبیاء و مرسلین میں یہ صفات، یہ اوصاف اور یہ علامات پائی جاتی تھی۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہیں، مگر شاید ہم نے اسلام فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کو سمجھ لیا۔ یہ اسلام ہے، انکار نہیں، مگر فقط اسے ہی اسلام سمجھنا، اور وہ عملی اسلام جس کا تعلق مسجد کے باہر سے ہے، مسجد کے باہر سے ہے، جہاں چلتا پھرتا مسلمان نظر آئے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے تعلق رکھنا، حسن معاشرت کرنا، لوگوں سے معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں جس میں نظر آئیں وہ شاید ہم میں کچھ کمی ہے۔ تو چاہتا ہوں کہ کچھ ان چیزوں کو آپ کے گوش گزار کروں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بیان کیا ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ کون سا مسلمان بہتر ہے؟ کون سا مسلمان اچھا ہے؟ فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان اچھا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ مسلمان اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پہلا مضمون جو میں نے عرض کر دیا، مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، اور مہاجر وہ ہے جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ نے منع کر دیا۔ مہاجر وہ ہے جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا، روک دیا، وہ مہاجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، پہلا مضمون وہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہی مضمون۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہے. والمومن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کے خون اور ان کے مال محفوظ رہے، یعنی کسی کو کھٹکا نہ ہو کہ یہ ہماری جان کو نقصان پہنچائے گا یا ہمارے مال کو نقصان پہنچائے گا، مال چرائے گا یا ہماری جان کے خلاف کچھ کرے گا. مومن وہ. اس سے آگے چلے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں دیتا. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ مسلمان بتایا جا رہا ہے. مسلمان کون ہے؟ جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. من فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اور جو اپنے مسلمان بھائی سے کوئی دنیا کی مشکل اور مصیبت دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت کی مشکلات و مصائب وہ اس سے دور فرما دے گا، وہ اس سے دور فرما دے گا. پھر فرمایا من ساتر مسلما ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب چھپاتا ہے، اس کے عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تھوڑا تفصیل سے چل رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلمان کون جس میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی؟ ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ناراضگی اختیار نہ کرو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے غصے نہ ہو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے رخ نہ موڑیں، رخ نہ موڑیں، کوئی ملنے آیا بے مربتی اختیار کر کے چہرہ پھیر لیا. پھر فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی ایک کے سودے پر سودا نہ کرے، کسی ایک کے سودے پر سودا نہ کرے. ایک شخص نے ایک چیز فروخت کر دی 10 روپے میں، آپ آگے بات 11 روپے میرے کو لالا چھٹ بن دے دو، فرمایا نہ ایسا نہ کرو. پھر فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اب بھائی بھائی کا معنی کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، فرمایا جو مسلمان ہے وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا،
اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا، مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان بھائی کو ذلیل رسوا نہیں کرتا، اور مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا، اپنے سے ادنا نہیں جانتا، خود کو اس سے افضل اعلیٰ نہیں جانتا۔ فرمایا تقوی ہاہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہاہنا، اور صحابی کہتے ہیں وہ یشیرو الی صدرہ ثلاث مرات التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے۔ اور آقا نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقرہ اخاہ المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جانتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جانتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ دوسرے پھر حقیر ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ساری پارسائی ہمارے پاس ہی آ گئی، سارا تقویٰ ہمارے پاس ہی ہے، ہم پرہیزگاری کے بیکر ہو گئے۔ نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے، ہماری سوچ جھوٹی ہے، ہمارا عمل غلط ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کسی آدمی کے، میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام، یعنی نہ وہ اس کی جان کے ساتھ کھیلنے والا ہو، حرمت والی ہے، عزت والی ہے، نہ اس کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ہو۔ بھائی کا مال ہے، مسلمان ہے، وہ میرا مال ہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں، اور نہ ہی اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا ہو، کہ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں، اور عزت سانجھی تو تبھی ہوگی نا جب ہمارے اندر مسلمانوں والی وہ صفت پائی جائے گی، مسلمانوں والا وہ اخلاق پایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، ولا یکذبہ، وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا، ولا یقتلہ، وہ اسے ذلیل نہیں کرتا، کل المسلم علی المسلم حرام ارضہ و مالہ و دمہ، ہر مسلمان کا جان، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی دوسرے کے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ اور پھر فرمایا بحسب التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر جانے۔ باتیں میں نے ساری اللہ کے نبی کی حدیث سے عرض کر دی۔ ضرورت یہ ہے ہم سب
صرف یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے جو اوصاف، جو صفات اور جو علامات و نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو الحمدللہ ان پر استقامت کیجیے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو فکر بھی کیجیے اور اپنے طرز عمل کو، طرز فکر کو، طرز سوچ کو ان راہوں پر استوار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اور ویسے مسلمان بنیں کہ جن کی نسبت اللہ کے نبی نے خود فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَن تَوَفَّيْتَ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، ہم میں جو زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، بحیثیت مسلمان زندہ رہے، جسے موت آئے ایمان پر موت آئے۔ تو زندگی اسلام پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، زندگی مسلمان ہونے کا نام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی ساری زندگی کو اسلام کے تابع کر لو تو مسلمان بصورت دیگر مطلب کہ مسلمان، ضرورت ہوئی تو مسلمان، مسجد میں آئے تو مسلمان، باہر گئے تو کاروباری۔